نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته العاملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات وقال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، مشائخ اعظام، اساتذہ و علماء کرام، عزیز طلباء و طالبات اور معزز خواتین و حضرات، پچھلی نشست تک ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اور آپ کی اتباع کو اور آپ کی سنت مبارکہ کو اور آپ کی حدیث کو اور آپ کے ہر فرمان کو امت پر فرض و واجب اور حجت و لازم کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے. سینکڑوں مقامات پر، سینکڑوں آیات ایسی ہیں، کئی سو، جہاں جوڑا ہے اپنے نام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی. اور پھر ایسے بھی کئی مقامات ہیں جن کا ذکر پچھلی نشست میں ہوا کہ وہاں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اکٹھا کر کے واو عاطفہ کے ساتھ اور لگا کر، مگر اس کے لیے ضمیر واحد کی استعمال کی ہے. جب فعل بیان کیا یا کوئی صیغہ امر حکم بیان کیا تو اس میں ضمیر واحد کی استعمال کی. دو ذاتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کا. دو اطاعتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا. مگر ان مقامات پر اس حکم کے بیان کے لیے خواہ اس کا ذکر بصیغہ امر آیا، بصیغہ فعل آیا، اس میں ضمیر واحد کی استعمال کی، ایک کی، تاکہ لوگ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی اطاعت کو جدا نہ کر سکیں. فرمان رسول کی حجیت اور آیت قرآن کی حجیت اس کو جدا نہ کر سکیں اور دونوں کو ایک ہی حیثیت دیں فرض اور حجت ہونے کے لیے. آج ہم اپنی گفتگو اسی موضوع کے بعض دیگر پہلوؤں پر اور قرآن مجید کے دیگر دلائل پر مرکوز کر رہے ہیں. آپ نے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ اکثر پڑھی ہے اور اکثر سنی ہوگی، اور میرے خطابات میں، میرے دروس میں آپ نے کئی بار اس کا ذکر اور اس کی تفسیر کو سنا ہوگا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر بہت سے مقامات پر میں نے بیان کی ہے.
اس آیت پر مستقل میں نے کئی مقامات پر گفتگو کی ہے، اس کے حوالہ جات بیان کیے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر خود اللہ رب العزت نے فرمائی، آیت بھیجی، پھر اللہ رب العزت نے اس کی تفسیر فرمائی، جو سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی۔ اور اس حدیث کا ذکر میں نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ اس وقت میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور اس کی شرح میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ میں نے متعدد بار بیان کر دی۔ صرف اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت اتری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تو سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس پر سیدنا جبرائیل امین نے آ کے پوچھا حضور علیہ السلام سے آیت اتارنے کے بعد کہ باری تعالیٰ، میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت، اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ کہہ کر بھیجا ہے، یہ فرما کے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں۔ یہ ایک محبت بھرا رشتہ ہے، اور یہ ہم کلامی کا ایک بڑا محبت بھرا طریقہ ہے۔ خود آیت کریمہ نازل کی، جبرائیل امین آیت کریمہ کو لائے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے پوچھو، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا پیارا انداز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب اور میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اے میرے حبیب مکرم، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جواباً کہا جبرائیل امین کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر دے کے بھیجی تھی کہ پہلے میرے محبوب سے پوچھنا، جب وہ جواب دے دیں، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا محبوب یہ کہے گا اللہ و رسولہ عالم، یعنی وہ اس آیت کی تفسیر بھی اللہ ہی سے سننا چاہتے ہیں کہ آیت بھیجنے والے رب نے خود اس کی تفسیر کیا بتائی ہے، جبرائیل وہ بتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، قال اذا ذکرت ذکرت معی، کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دین اسلام میں یہ اصول قائم کر دیا ہے اور اسے شرط ایمان بنا دیا ہے، اور شرط قبولیت اعمال بنا دیا ہے، اعمال کے قبول ہونے کا، نماز کے قبول ہونے کا، ایمان کے قبول ہونے کا، اذان کے قبول ہونے کا۔ میں نے یہ طریقہ وضع کر دیا ہے میرے حبیب کہ جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے وہاں آپ کا ذکر ساتھ ضرور کیا جائے۔ اس کی شرح میں بہت سے اور اقوال ہیں صحابہ کرام کے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال ہیں، حضرت ضحاک کے اقوال ہیں، حضرت امام جعفر الصادق کے اقوال ہیں، اور بہت سے پھر مزید صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین اور ائمہ سلف صالحین کے اقوال۔ اس سے میں ایک نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آگے آج کا جو موضوع ہے اس کی چونکہ بنیاد یہ آیت کریمہ بن رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا کلام یہاں سے شروع کیا۔ اس آیہ کریمہ کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اپنے مسند میں، اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنے صحیح میں، اور اس حدیث کی سند حسن ہے، اور امام حیثمی نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا اپنی سند سے، امام ابن جریر الطبری نے، امام الخلال نے، امام دیلمی نے، الخلال نے السنہ میں، دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر میں نے یوں بلند کیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے آپ کا ذکر ہر صورت ساتھ کیا جائے۔
میسج یہ ہے کہ جو رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اپنا ذکر تنہا ذکر رسول کے بغیر کیے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ رب اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے بغیر تنہا واجب و حجت قبول کس طرح کرے گا؟ وہ اطاعت رسول کے بغیر اطاعت الہی کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ سنت رسول کی حجیت کے بغیر حجیت قرآن کو کیسے قبول کرے گا، جو کہتا ہے میرا نام بھی نہ لیا جائے میرے رسول میرے مصطفیٰ کے نام کے بغیر، میرا ذکر بھی نہ کیا جائے میرے محبوب کے ذکر کے بغیر۔ اب جن ائمہ نے مفسرین نے بھی اس کو لیا ہے اور اس پر استدلال کیا ہے، اس پر اعتماد کیا ہے، اور اس کو بحث میں لے کر بغیر رد کے، بغیر تان کے، بغیر تنقید کے، بغیر انکار کے، بغیر اختلاف کے لیا ہے، تو امت کا 15 صدیوں سے محدثین مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ آپ کو کہیں ائمہ حدیث میں اور ائمہ تفسیر میں اس پر اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ بات اس لیے کہہ دی کہ کوئی شخص ایسے ہی پڑھے بغیر اور کتابوں کو، ہزاروں کتابوں کو کھنگالے بغیر کہہ دے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس پر اختلاف ہی نہیں ہوا۔ تو امام طبری نے جامع البیان میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن میں، الہیثمی نے موارد الزمان میں اور مجمع الزوائد میں، اور امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، سب نے بیان کر کے پھر اس کے اوپر استشہاد کیا، دلائل دیے، اس بنیاد پر احکام وضع کیے، اور ان سے پہلے پھر امام شافعی نے احکام وضع کیے اس کو بیان کر کے، امام بغوی نے، امام قرطبی نے، پھر امام مناوی نے، خطیب بغدادی نے، سمعانی نے، الغرض پھر اس کے بعد قرطبی کے احکام القرآن کے ساتھ، جیسے میں نے کہا کہ بغوی اور سیوطی اور طبری اور امام شافعی نے اپنے احکام القرآن میں، اور امام صنعانی نے، اور امام الثعلبی نے الجواہر البحار میں، اور ابن الجوزی نے، اور امام علامہ شوکانی نے، اور امام واحدی نے، اور علامہ آلوسی نے، اور امام سیوطی نے الاتقان میں۔ الغرض آپ طویل فہرست ہے، اس آیت کریمہ کو اٹھا لیجئے، قرآن مجید متقدمین سے متاخرین تک جس امام تفسیر کی تفسیر کو چاہیں اٹھا لیں، یہ کسی مسلک اور عقیدے کی بات نہیں ہے، جس کو اٹھا لیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا اس موضوع پر، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ملانا واجب ہے، اور اللہ رب العزت اپنے نام کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذکر کو جوڑے بغیر قبول نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا ذکرت الا ذکرت معی، کہ میرا ذکر نہ کیا جائے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے معنی میں کہ میرا ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر میرے محبوب کا ذکر ساتھ نہ کیا جائے، خواہ اذان ہو۔ اب آپ اذان نہیں کہہ سکتے اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہو، خواہ اقامت ہو، اقامت میں جتنی بار اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں گے متصلاً اتنی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، کیونکہ اس میں فقہی مذاہب میں افراد اور تثنیہ کی بحث ہے۔ خواہ حالت نماز میں تشہد ہو، اور حالت نماز میں جو تشہد ہے، اور تشہد اولا اور تشہد اخری، اس میں تو 3 مرتبہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا ذکر داخل فرمایا ہے۔ اپنی نماز میں جو منبع اور سرچشمہ توحید ہے، 3 مرتبہ حضور کا ذکر فرمایا ہے۔ جب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں تو التحیات للہ والصلوات، یہ تحیات پیش کر کے پھر متوجہ ہو کر ارادتاً انشاءً حضور علیہ السلام پر سلام پیش کریں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام کی طرف ملتفت ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اپنی توجہ آقا کی طرف مرکوز کر لیں، اور اپنے تصور میں، اپنے قلبی روحانی ذہنی تصور میں آقا علیہ السلام کو مخاطب ٹھہرائیں اور خطاب کر کے کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم آپ پر سلام ہو۔ ایک بار ذکر۔
دوسری بار کلمہ شہادت میں تشہد کے اندر، اس لیے اس کو تشہد کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا حصہ بیان کر کے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، دوسری بار ذکر آیا۔ اس کے بعد پھر تشہد کے اگلے حصے میں مزید 2 بار ذکر آیا، تو یہ 3 بھی نہیں 4 بار ذکر آتا ہے آقا علیہ السلام کا۔ تو 2 بار درود ابراہیمی آ گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں 4 بار اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اگر لوگ میری بارگاہ میں اپنے ہدیہ نماز، ہدیہ عبادت، بدنی مالی قولی عبادتیں پیش کریں اور میری توحید کا نام لیں، تو محبوب اس کے ساتھ 4 مرتبہ آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ملائیں۔ اسی طرح یوم جمعہ ممبروں پر خطبہ جائز نہیں ہے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ساتھ نہ ہو، خطبہ جمعہ۔ اس طرح خطبہ یوم فطر، یوم عید جائز نہیں، یوم عید اضحیٰ کا خطبہ جائز نہیں آقا علیہ السلام کے ذکر کے بغیر۔ ایام تشریق جو عید الاضحیٰ کے بعد دن آتے ہیں ان کے اذکار جائز نہیں آقا علیہ السلام کے ذکر کے بغیر۔ یوم عرفہ میں آقا کا ذکر ہوگا، جمار جہاں پتھر مارے جاتے ہیں وہاں آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا، صفا مروہ پہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضور کا ذکر، حضور پر سلام پڑھا جائے گا، مسجد سے خارج ہوتے ہوئے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ میری 40 کی کتاب ہے حدیث میں، اور البدر التمام بھی میری درود و سلام پر حدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ تمام احادیث صحابہ کرام اور تابعین، اتباع التابعین کے آثار مل جائیں گے۔ اور ابھی انشاءاللہ تعالی جو کتاب آ رہی ہے، بلکہ وہ کتاب تو پہلے آ چکی ہوگی، السلوکات، حدیث میں میری 4 جلدوں پر کتاب آ رہی ہے، 4 جلدوں پر، اس میں پورا باب ہے جس میں آپ پڑھیں گے کہ مسجد میں قدم رکھتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے کس طرح اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے کا معمول ہے۔ تو ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اپنے گھروں میں داخل ہو، گھروں میں، وہاں حضور علیہ السلام پر سلام پڑھو۔ اگر گھر والے موجود ہیں تو صاف ظاہر السلام علیکم کہیں گے اپنے گھر والوں کو، اور اگر کوئی شخص بھی موجود نہیں تو تب بھی حضور پہ سلام کہیں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک ہر مسلمان جب گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی شخص بھی نہ ہو تب بھی حضور پہ سلام کہے، آقا علیہ السلام پر سلام کہے۔ اس کو تو ائمہ حدیث نے تو بیان کیا، مگر قاضی ایاز نے جب الشفاء میں اس کو بیان کیا، اس کی شرح علامہ ملا علی قاری نے شرح و شفاء میں جب اس حدیث کی قاضی ایاز کی شفاء کی عبارت پر شرح لکھی تو ملا علی قاری نے لکھا کہ کیوں گھروں میں داخل ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام پہ سلام کیا جائے، پڑھا جائے جب کوئی بھی نہیں، تو انہوں نے وجہ لکھی لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، چونکہ روئے زمین پر جتنے اہل اسلام ہیں اور امت محمدی کے افراد ہیں، ہر ایک کے گھر آقا علیہ السلام کی روح طیبہ حاضر ہوتی ہے۔ آپ کی روحانیت کا فیض ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یہ حاضر ہونے کا معنی ہے۔ آپ کی روحانیت کا فیض، نبوت کا فیض، رسالت کا فیض، آپ کے انوار، توجہات اور آپ کی روح مبارکہ، اس کے جو فیوزات ہیں وہ ہر اہل ایمان کے گھر موجود ہوتے ہیں۔ تو حضور پہ سلام پڑھنے کے لیے لازمی نہیں کہ گنبد خضرا کے پاس مواجہہ شریف کے سامنے، جالی مبارک کے سامنے جاؤ تو سلام کہو، نہیں، شرق تا غرب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو حضور پہ سلام کہو۔ جب اللہ رب العزت نے پابند کر دیا کہ جہاں کہیں نماز پڑھو، میری نماز میں بیٹھو، تو میرے محبوب کو خطاب کر کے سلام کہو، السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو۔ اور پھر آگے بڑھو تشہد کی طرف۔ تو مقصد بات کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی مقام پر فرمایا وہ مجلس بیکار ہے کہ جس مجلس سے اٹھیں
تو میرا ذکر نہ کریں اور میرے محبوب پر درود و سلام نہ بھیجیں، وہ بے برکت ہوگی۔ اور ایسا بندہ جو میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے بغیر مجلس سے اٹھ جائے، قیامت کے دن حسرت یافتہ ہوگا، محروم ہوگا میری رحمتوں سے۔ حتیٰ کہ فرمایا آپس میں مسلمان ملیں، مصافحہ کے وقت سلام کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، اس پر میں کتنی 100 حدیثیں بیان کرتا چلا جاؤں تو شاید مضمون ختم نہ ہو۔ میں نے صرف ایک نخبہ دیا ہے، ایک نچوڑ، کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو کتنا واجب کر دیا ہے، ناگزیر کر دیا ہے، انیویٹیبل اور انڈسپینسیبل کر دیا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ کتنا جوڑ دیا ہے، انسیپریبل ہیں۔ اب یہ دونوں ذکر انسیپریبل ہیں، انہیں جدا کر ہی نہیں سکتے۔ وہی ایمان کا گویا جسد آپ کاٹ ڈالیں گے تو پھر حضور کی اطاعت کو اطاعت الہی سے اور حضور کی سنت کو قرآن سے کس طرح جدا کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو میں نے پوری ایک بنیاد آپ کو سمجھائی، اس کی روشنی میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، علاوہ اس کے جو میں نے ریفرنسز دی ابھی تک کہ اس حدیث کے کہاں کہاں حوالہ جات ہیں اور کن کن ائمہ نے اپنی کتب حدیث اور کتب تفسیر میں روایت کر کے اس حدیث پر اور ان معانی پر اعتماد کیا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی، اور وہ یہ کہ حضرت مجاہد یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ صحابی، حضرت قتادہ تابعی ہیں، انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ حضرت ابو الہیثم نے بھی یہی معنی بیان کیا، اور ابن ابی حاتم کے علاوہ امام عبد الرزاق نے المصنف میں بھی ان کی روایات کو لیا، امام فریابی نے بھی ان حدیث کو روایت کیا، امام سعید بن منصور نے بھی ان کو روایت کیا۔ یہ قرون اولیٰ کے دور کے ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث ہیں جن کو کوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے معروف ائمہ تفسیر بتا دیے تھے، اب یہ قرون اولیٰ کی پہلی صدیوں کے ائمہ تفسیر ہیں جن پر سب کا اعتماد ہے۔ امام سعید بن منصور نے، امام عبد بن حمید نے روایت کیا، امام ابن المنذر نے روایت کیا، امام بہقی نے اپنے دلائل میں ان کو جمع کیا، اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ امام احمد بن حنبل نے بیان کیا اور امام شافعی نے بیان کیا اور پھر ان پر اعتماد کیا۔ اب یہاں ایک میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ مبذول ہو۔ یہ تو تھے وہ ریفرنسز جو قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر میں قرون اولیٰ سے لے کر متقدمین سے متاخرین تک ائمہ حدیث نے روایت کیے، صحیح، جید اور حسن اسناد کے ساتھ، اور ائمہ تفسیر نے بیان کیا اور ان کے اوپر اعتماد کیا۔ اب اس پر ایک میں نے کام کیا خود عاجزانہ قرآن کے طالب علم کے طور پر، وہ آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید سے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ رب العزت کے اس فرمان کی شہادت کو تلاش کیا، میں نے اس پر محنت کی، مطالعہ کیا اللہ پاک کی توفیق سے، اس اینگل سے کہ وہ کون کون سے احکام ہیں۔ دیکھو آیات میں تذکرہ کر چکا ہوں، اب میں نے تلاش کی ہے قرآن مجید سے کہ وہ کون کون سے احکام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور حضور علیہ السلام کے ذکر کو جمع کر دیا ہے اور ان کا جمع اور اقتران آپس میں ناگزیر کر دیا ہے، ان کا جڑے رہنا واجب کر دیا ہے اور ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون کون سے احکام دین ہیں، عقائد کے اور احکام کے اور اعمال کے کون سے پہلو ہیں، میں نے اس نگاہ سے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کر کے ان تمام احکامات کو نکالا۔ یہ قرآن مجید کا ایک پورا الگ سے انڈیپینڈنٹ اور اسپیشل مطالعہ تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اس راز کو پانے کے لیے کہ قرآنی شہادتیں کیا ہیں۔ اب میں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں، پھر نمونے کے طور پہ کچھ آیات کریمہ کوٹ کر دوں گا۔ قرآن مجید میں 100 آیات ہیں جن میں مختلف احکام آئے ہیں، 100 آیات میں وہ احکام آئے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کے ذکر پاک کو اپنی ذات گرامی اور اپنے ذکر پاک کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور انڈسپینسیبل کر دیا ہے ان کا اکٹھا ہونا، انہیں پھوڑا نہیں جا سکتا۔ 100 آیات کریمہ ہیں۔ اب ایسا غلط موقف رکھنے والے کیا ان آیاتوں کو نکال دیں گے قرآن مجید سے؟ کیا کریں گے؟ اور وہ کون سے احکام ہیں اور معاملات ہیں اور امور ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جوڑا ہے؟ ان میں ایک تو ایمان ہے۔ اس کے لیے کچھ آیات ابتداءً ہم اپنی اس سلسلہ وار گفتگو میں بیان کر چکے ہیں۔ جہاں ایمان کی بات آئی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر اور حضور کے ذکر کو اکٹھا کیا ہے۔ پھر محبت، اپنے ذکر اور حضور کے ذکر کو اکٹھا کیا، حب الیکم من اللہ و رسولہ۔ پھر طاعت، آپ وہ تمام آیتیں 38 آیتیں سن چکے ہیں ہمارے سلسلہ وار گفتگو میں، ہم اس پر کئی نشستوں میں بات مکمل کر چکے ہیں۔ جہاں اطاعت کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بھی تنہا اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن میں فقط ایک آیت بھی نہیں جہاں اکیلے اپنی اطاعت کا ذکر ہو اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کو ساتھ جوڑا نہ ہو۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ 20 آیات کریمہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کو جوڑ دیا ہے، اور 18 آیات ایسی ہیں جہاں فقط اطاعت رسول کا ذکر کیا ہے، اپنی اطاعت کا ذکر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، نہیں کیا۔ اس لیے کہ اطاعت رسول اگر ہو گئی تو اللہ پاک کی اطاعت از خود اس میں شامل ہے، مگر اکیلی اپنی اطاعت کا ذکر کسی ایک مقام پر بھی نہیں کیا۔ اس طرح معصیت کہ کوئی آدمی اگر نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرنے پر جو وعید ہے وہاں بھی اللہ کی نافرمانی، رسول کی وافرمانی اکٹھی بیان کی۔ صدود ہے، انحراف، صدود اور اعراض، انحراف کرنا، روگردانی کرنا، اللہ رسول کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اگر کفر کا ذکر آیا ہے تو کئی جگہوں پر اللہ رسول کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ تصدیق کی بات ہوئی ہے، حق کو تصدیق کرنا، اللہ رسول کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ کذب کی بات ہوئی ہے یا تکذیب کی جھٹلانا، تو اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا بیان کیا ہے کہ ان دونوں کی جھٹلانے کی سزا اور عقوبت ایک ہوگی۔ حد کا اگر ذکر ہوا ہے کہ یہ حد ہے، تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ، تو اللہ رسول کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ تحلیل اور تحریم کی بات آئی ہے تو کئی جگہوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اکٹھا آیا ہے۔ دعوت کی بات آئی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، تو ذکر اللہ رسول کا اکٹھا آیا ہے کئی جگہوں پر۔ حکم کی بات آئی ہے تو اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ قضاء کی بات آئی ہے، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اگر فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنی مرضی استعمال کریں۔ رجوع کا مقام آیا ہے تو اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ انقیاد کا، کسی چیز کے تابع ہو جانا، اطاعت کرنا، پابندی اختیار کر لینا، اس کا ذکر آیا ہے تو اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ اسی طرح ہجرت کا ذکر جہاں آیا ہے، مہاجراً الی اللہ و رسولہ، تو ہجرت کرنے میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ بیع، بیچنے میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ ولایہ، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ عہد، وعدے کا ذکر اللہ رسول کا اکٹھا ہے۔ اذان کا ذکر، اذان من اللہ و رسولہ، ذکر اکٹھا ہے۔ براءت، بری ہونا، ذمہ داری کا اٹھ جانا، رسپانسبلٹی کا ریموو ہو جانا، وہ آیا ہے تو براءت من اللہ و رسولہ، ذکر اکٹھا ہے۔ محاربت، جنگ، وار، اس کا بیان آیا ہے تو ذکر اکٹھا کیا ہے۔ یحاربون اللہ و رسولہ، جہاد، اس کا ذکر آیا ہے تو اکٹھا۔ فے کا، غنائم کا، خمس کا، انفال کا، یہ جو بوٹیز اور اموال غنیمت اور حصے آتے ہیں جنگ کی فتوحات کے بعد، اس کے ذکر میں اکٹھا بیان آیا ہے۔ مشاقہ، مخالفت، مخالفت کا ذکر آیا ہے تو اللہ رسول کا بیان اکٹھا ہے۔ محادہ، یحاددون اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے، اکٹھا ذکر آیا ہے۔ نطق کا ذکر آیا ہے تو اکٹھا۔ رمز،
پھینکنا کا ذکر اکٹھا آیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی، تو ذکر اکٹھا کر دیا ہے۔ دعا بلانا، اس کا ذکر اکٹھا کر دیا ہے۔ استجابت، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ اس بارگاہ میں جب بلایا جائے، تو ذکر اکٹھا ہے۔ اذن، حکم، اس میں ذکر اکٹھا ہے۔ امانت، ٹرسٹ، اس میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ اور خیانت، کوئی اگر اس کے اندر چوری کرے، بددیانتی کرے، ڈس آنیسٹی کرے، تو اس باب میں بھی سزا اکٹھی، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ پھر رضا، راضی ہونا، پلیئر، اس میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ غنا، کسی کو غنی کر دینا، امیر کر دینا، ذکر اکٹھا ہے۔ فضل کرنا کسی پر، بلیسنگز، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ انعام بھی بلیسنگز، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ ادب، رسپیکٹ، آنر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ اہانت، بے ادبی اور گستاخی، اس میں بھی اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ استہزاء، مذاق اڑانا، اس میں بھی اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ پھر مرافقہ، ساتھ، سنگت، رفاقت، اس میں ذکر اکٹھا ہے۔ استئذان، اجازت طلب کرنا، اس میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ اذعان، تیزی سے اطاعت گزار بن کے کسی کی طرف جانا، تیزی کے ساتھ کسی کو اوبیڈینٹ بن کے، فالوور بن کے جانا، کوئکلی لبیک کرنا، رسپانس دینا، اس میں ذکر اکٹھا ہے۔ نصیحت میں ذکر اکٹھا ہے۔ معذرت میں ذکر اکٹھا ہے۔ علم میں ذکر اللہ رسول کا اکٹھا ہے۔ رؤیت میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ صلاۃ میں ذکر اکٹھا ہے۔ قربت، نیئرنیس میں ذکر اکٹھا ہے۔ معیت، کمپنی میں ذکر اکٹھا ہے۔ ہدایہ، گائیڈنس میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ تسلیم، سر تسلیم خم کرنا، مان لینا، اس میں ذکر اکٹھا ہے۔ اور اگر زیادتی کا خوف کسی کا بیان کیا کہ اس کو زیادتی کا خوف ہے، اس میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اکٹھا بیان کیا۔ صدق، سچائی میں ذکر اللہ رسول کا اکٹھا بیان کیا۔ ارادہ، انٹینشن، اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ قنوت میں، استسلام میں ذکر اکٹھا ہے۔ اختیار میں ذکر اکٹھا ہے۔ ارتیاب، شک و شبہ پیدا ہونا، ذکر اکٹھا ہے۔ رحمت میں، مرسی میں ذکر اکٹھا ہے۔ لعن میں ذکر اکٹھا ہے۔ اذیت، تکلیف میں ذکر اکٹھا ہے۔ تقدیم، کسی کو پہلے کرنا، ذکر اکٹھا ہے۔ تعزیر، سزا دینے میں ذکر اکٹھا ہے۔ توقیر، عزت اور احترام، رسپیکٹ اور ریورنس میں ذکر اکٹھا ہے۔ عزت میں ذکر اکٹھا ہے۔ نصرت اور مدد میں ذکر اکٹھا ہے۔ بلاغ، حکم پہنچانے میں ذکر اکٹھا ہے۔ رسالہ، میسج پہنچانا، اس میں ذکر اکٹھا ہے۔ امر اور نہی میں ذکر اکٹھا ہے۔ فرائض اور احکام میں ذکر اکٹھا ہے۔ وعد اور وعید، جنت کا وعدہ یا دوزخ کی سزا کا ذکر، وعدہ، اس کا ذکر اکٹھا ہے۔ اخبار اور بیان، اس میں ذکر اکٹھا ہے۔ یہ قرآن مجید کا الحمد سے والناس تک مطالعہ کر کے میں نے زندگی میں جو نچوڑ نکالا ہے، آج آپ کے اور پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں کون سا حصہ، کون سا شعبہ، کون سی شک اور کون سا آرٹیکل باقی رہ جاتا ہے جس میں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اور محبوب گرامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا؟ اس کے بعد کون سے احکام باقی رہ جاتے ہیں؟ اب بطور نمونہ میں نے آپ کو یہ کوٹ کر دیے، ایسے نمونے کے طور پہ چند آیتیں دے دیتا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ میرے مطالعہ میں پوری 100 آیتیں بھی اس وقت بھی میرے سامنے ہیں۔ جتنی میں نے تذکرے کیے مختلف امور کے، ان کے نمونے کے طور پہ چند ایک دیکھیے، وہ 100 آیتیں یا 100 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ان تمام امور میں، احکام میں، معاملات میں حضور علیہ السلام کے ذکر اور اپنے ذکر کا اکٹھا ہونا ناگزیر ڈکلیئر کیا، اسے شرط ایمان بنایا، مسلمان ہونے کی کنڈیشن قرار دیا۔ ان میں سن لیجیے، تلک حدود اللہ من یطع اللہ و رسولہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی حدوں کو قائم کرے گا، جنت میں جائے گا۔ ومن یعص اللہ و رسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدوں کو توڑ دے، تو یہاں نافرمانی میں اور اللہ کی حدوں کو توڑنے میں ذکر اکٹھا کر دیا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں ریفرنس بھی دیتا جاؤں تاکہ
اچھی بات ہے، جتنے بھی میں آیتیں کوٹ کروں گا ان کی ریفرنس آ جائے تو بہتر ہے۔ تلک حدود اللہ کی جو پہلی آیت کوٹ کی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے، 13۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بھی سورہ نساء کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 14، 14۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، 59 ہے۔ تو اس میں رجوع میں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا ہے۔ رجوع میں پہلے اطاعت میں آ گیا، حد میں آ گیا، معصیت میں آ گیا، رجوع میں آ گیا، اب آ گیا تنازع کے معاملے میں رجوع میں بھی اکٹھا، اور پھر آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، دعوت میں اکٹھا ذکر آ گیا۔ دعوت بھی اللہ رسول کی طرف ایک ہی دعوت، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور آؤ رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو منافق اللہ کی طرف جانے سے نہیں کتراتے، میرے محبوب آپ کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے، 61۔ اسی طرح انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، محاربت، جنگ، وار، اس میں بھی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلح ہو کے جنگ کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کرنے والا ہے۔ بھئی جنگیں تو ہوتی رہیں آقا علیہ السلام سے، یا اللہ کے احکام کے خلاف جنگ ہے، تو اللہ رب العزت نے بہر صورت ہر جنگ کو جو دین اسلام کے خلاف ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے دیا۔ پھر اموال غنیمت جو بوٹیز جنگ میں جو اب آتے ہیں، فرمایا یسألونک، یہ جو آیت ہے اوپر والی جنگ کی، یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ المائدہ کی، 33 المائدہ۔ پھر اس کے بعد آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اموال غنیمت کیا ہیں، بتا دیجئے کہ انفال مال غنیمت کا اصل مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ آگے حصہ کرتے ہیں، مالک اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اموال غنیمت، یہ آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے۔ پھر فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، مخالفت میں بھی اکٹھا جوڑ دیا۔ تو اس میں یہ آیت نمبر 13 ہے، 13 سورہ الانفال، وہی انفال کی آیت نمبر 13۔ پھر وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ، یہ پھر وہی آیت نمبر 13 سورہ انفال کی، سیم 13، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ پھر فعل، کنکریاں مارنا کسی کو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ کنکریاں جو آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے کے اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، 17۔ پھر استجابت، حکم کی تعمیل میں کسی کے حکم کو حجت مانتے ہوئے لبیک کہہ کے حاضر ہونا اس کی بارگاہ میں، اس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ آیت نمبر 24 ہے اسی سورہ الانفال کی۔ الانفال کا بہت حوالہ آیا ہے، جو انفال کی صورت ہے یہ چیپٹر 8 ہے، جتنی جگہ بھی انفال کا ذکر آئے چیپٹر 8 ہے الانفال، تو اس کی آیت نمبر 24 ہے، 24۔ تو اس میں بھی اللہ رسول کی طرف لبیک کہنے کے عمل میں ایک۔ پھر فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 1، پہلی آیت 1، کہ لا تعلقی اور برات کا اعلان کیا جاتا ہے ان کفار و مشرکین سے جن سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لا تعلقی کا اعلان۔ تعلق جوڑے تب بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلق قائم کر دیا۔ کسی کو اپنی ذمہ داری میں لے لے تب بھی کہا جاتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے امان اور ذمہ میں آ گئے، اور وہ ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے وہ ذمہ داری اٹھا لے، براعت اور لا تعلقی کا اعلان کر دے، قرآن تو تب بھی کہتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول بری ہو گئے، ان پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہ رہی۔
اللہ کسی ایک جگہ نہ اپنا ذکر تنہا کرتا ہے محبوب کے بغیر، اور نہ کبھی محبوب کو تنہا رہنے دیتا ہے اپنی ذات کے ذکر کے بغیر۔ ہم کون سا قرآن اور کون سا دین اسلام لیے پھرتے ہیں؟ تو یہ جو آیت میں نے براءۃ من اللہ کی پڑھی، تو یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 1۔ اس کے بعد فرمایا اذان من اللہ و رسولہ، یہ بلاوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا ہے۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے، ورس 3 سورہ توبہ کی۔ اس طرح وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، آیت نمبر 16 ہے سورہ توبہ کی۔ اسی طرح فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، طویل ہے، آخر پہ جا کے آتا ہے أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہاری اولادیں، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، یہ سب کچھ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وہاں بھی محبت میں بھی اللہ رسول کو جوڑ دیا۔ یہ بھی سورہ التوبہ، اور سورہ توبہ جو ہے یہ چیپٹر 9 ہے۔ جہاں جہاں توبہ کا حوالہ آئے ان 2 صورتوں میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ احکام ہے، چیپٹر 9 اور اس کی ورس 24۔ پھر تحریم، لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ حرام کرنے کا اختیار رسول کو ہے کہ نہیں، معاذ اللہ، تو قرآن کو سن لیں۔ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے جنہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ بڑی سادہ بات ہے بھئی، اللہ نے تو حرام کیا، وہ تو معلوم ہوگا قرآن سے، تو رسول نے جو حرام کیے وہ کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اگر آپ کہیں وہ وہی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ما حرم اللہ کے تحت آ گئیں، وَرَسُولُهُ، اور رسول نے حرام کی، تو صاف ظاہر ہے اس کا مصدر کوئی اور ہوگا۔ وہ جو حدیث رسول کے ذریعے جن کی حرمت کا پتہ چلا، سنت رسول کے ذریعے جن کی حرمت معلوم ہوئی، فرمان رسول نے جنہیں حرام قرار دے دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بخاری کا حوالہ ذکر کر دیا تھا، گدھا حرام کیا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو تحریم میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، 29۔ تحریم میں حرام ڈکلیئر کرنے میں آیت نمبر 29 ہے، 29۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے اس شے پر جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی تھی، تو عطا میں بھی اللہ نے اپنے ساتھ محبوب کو جوڑ دیا۔ یہ آیت نمبر 59 ہے سورہ توبہ کی، 59۔ پھر فرمایا قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں عطا کر دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول عطا کر دے گا۔ تو فضل میں، بلیسنگز میں بھی اللہ رسول کو اکٹھا کر دیا قرآن نے۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ پھر واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہیں کہ وہ لوگ اسے راضی کریں، اسے راضی کریں۔ تو اللہ رسول کی رضا کو بھی ایک کر دیا، یہاں بھی جوڑ دیا۔ اور یہ آیت کریمہ پھر 62 ہے سورہ توبہ کی، 62۔ پھر فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی، یہ آیت نمبر 63 ہے سورہ توبہ کی، 63۔ پھر فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے، 74۔ پھر فرمایا کذب اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 ہے، 90۔ کہا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ آیت نمبر 51 ہے سورہ النور کی، 51۔ پھر فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو تمہیں کوئی مجال انکار نہیں، یہ آیت نمبر 36 ہے، 36 الاحزاب کی، احزاب کا چیپٹر 33 ہے۔ پھر فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ،
اس پر اللہ نے انعام کیا اور میرے محبوب آپ نے انعام کیا، تو انعام کرنے کو بھی اکٹھا کر دیا۔ اور یہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، 37۔ پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا بھی اللہ رسول کا ایک کر دیا۔ اور اس کا ذکر بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ہے، 57۔ تو اس طرح فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ سورہ الفتح چیپٹر 48 اور آیت نمبر 10 ہے، 10۔ تو اس میں جمع کر دیا۔ پھر فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ادب اللہ اور اللہ کے رسول کا کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، 1۔ اس کا بیان ہم پہلے کر چکے۔ الغرض جتنے مقامات قرآن مجید کے لیتے چلے آئیں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ سورہ منافقون، سورہ منافقون چیپٹر 63 ہے، آیت نمبر 8۔ تو آپ اس طرح مسلسل پورے قرآن کو دیکھتے چلی جائیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ الغرض میں نے نمونے کے طور پہ آپ کو 25-30 آیات یا 35-40 پڑھ دی۔ الغرض 100 سے زائد آیتیں وہ ہیں جو تمام احکام دین و دنیا اور انسانی زندگی کے، عقائد کے، اعمال کے، عبادات کے، معاملات کے، مدنیات کے، سوسائٹی کے، پولیٹکس کے، وار کے، پیس کے، کلچر کے، ایک سوشل وے آف انٹریکشن کے، اسپریچویلٹی کے، مالیات کے، حدود کے، الغرض جتنے معاملات دین میں، شریعت میں، احکام میں، نظام میں، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک آتے ہیں، اور سارے احکام کے ذکر میں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کو اس طرح پیوست کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے اور انسیپریبل بنا دیا ہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ قرآن کو حجت مانتے ہیں اور رسول کی سنت کو نہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کی نفی کر دینے کے مترادف، پورے قرآن کو رد کر دینے کے مترادف۔ اور ایسا عقیدہ رکھ کے انسان مسلمان نہیں رہ سکتا اور اس کا کوئی تعلق قرآن سے باقی نہیں بچتا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جو دلائل قرآنی ہیں ان کا ذکر اگلی نشست سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔